خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے بلوچستان پر، مگر ایک مختلف پہلو کے ساتھ، اور وہ پہلو جو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. کیوں لوگ مجبور ہوئے ہیں پروٹیسٹ کرنے پر، اس بات کو لے کے کہ ان کے پیارے مبینہ طور پہ انہیں فورس ڈس اپیرنسز کا شکار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ ایسے واقعات پر بھی روشنی ڈالیں گے جہاں پہ ٹیررزم میں لوگ انوالو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے اس وقت ضرورت کیا ہے، مل بیٹھ کے بات کرنے سے کیا مسئلے کا حل ہے، حکومت کے رویے کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، لوگوں کے مسائل جو جینوائن ہیں کیا ان کو دیکھنا چاہیے، جو ٹیررزم کے واقعات ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. اگر آپ نے ابھی تک چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. سائرہ بلوچ، جس کی تصویر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس نے پروٹیسٹ میں جانا شروع کیا جب وہ سیاستدانوں کے پاس بار بار جا کے تھک گئیں. جب ان کے بھائی آصف بلوچ اگست 2018 کو 10 دوسرے افراد کے ساتھ نشکی کے بارڈر سے گرفتار کیے گئے. نشکی کا بارڈر افغانستان کے بارڈر کو جا لگتا ہے. ان کے گھر والوں نے آصف بلوچ کی تصویر اگلے دن ٹیلی ویژن پر دیکھی، اس خبر کے ساتھ کہ یہ ان ٹیررسٹس میں شامل ہیں جو افغانستان بھاگ نکلنا چاہ رہے تھے، جبکہ گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ پکنک منانے گئے تھے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ، گھر والے اس بات کا غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ان کے گھر والوں کو غلط پکڑا گیا ہے. بعض کیسز میں بالکل درست بھی پکڑا جاتا ہے، لیکن چونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی تو لہٰذا، اور اکثر کبھی گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کس طرح کے کاموں میں ملوث ان کے گھر والے، بچے، عورتیں، چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں. 100 مجبوریاں بھی لوگوں کی ہوتی ہیں، ان کو تھریٹس ہو سکتے ہیں، کوئی 100 وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بعض دفعہ غلط بھی پکڑا جاتا ہے. تو جہاں پہ غلط پکڑا گیا ہے یا جہاں پہ صحیح پکڑا گیا ہے اور گھر والوں کو صحیح انفارمیشن نہیں ہے، تو وہاں پہ غم اور غصہ لوگوں کے دلوں میں زیادہ بڑھے گا ہی. اور اسی بڑھتے ہوئے غم اور غصے کو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز BLA کی طرح ان کو ایکسپلوئٹ کرتی ہیں، ان کی فیلنگز کو، اور ان کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت کے خلاف استعمال کرتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. حملے کی تعداد کئی ماہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں عام لوگ، سیکیورٹی کے اہلکار بھی شامل ہیں، اور کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے جہاں پنجاب سے آنے والے لوگوں کی گاڑیوں کو روک کر اور ویریفائی کر کے کہ یہ پنجابی ہیں، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. بلوچستان کے مسائل کا تعلق کیا بہت حد تک ان کی لوکیشن سے ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. اس سوال پہ غور کیجیے. کیا اس وقت جو بلوچستان سے جڑی سیاست ہے، ان کی جو جیوگرافی ہے، کیا وہ اس کی ذمہ دار ہے؟ وہاں پہ نیچرل گیس کا ہونا، وہاں پہ گوادر پورٹ کا ہونا اور اس سے جڑی سیاست، کیا اس کی وجہ سے بلوچستان آج پہلے کی نسبت زیادہ سفر کر رہا ہے؟ یہ معاملات بری طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حکومت کے رسپانس کو بھی ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنے پچھلے بلوچستان کے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ ریاست کے خلاف کی جو جڑیں ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں غصے کی، وہ ڈاکٹر شازیہ خالد کا مبینہ ریپ، جس کا الزام ایک فوج کے کیپٹن کو دیا جاتا رہا اس وقت، اس کو لے کر ہوا. پچھلے چند ماہ میں
جو تعداد ہے ان حملوں کی وہ 150 ہے، لیکن یہ حتمی تعداد نہیں ہے۔ یہ میں نے کچھ ریسرچ کر کے مٹیریلز جمع کر کے ایک رف بال پاک فگر میرے سامنے ابھرا ہے۔ پچھلے چند ماہ میں مل بیٹھ کے بات کرنے پہ گفتگو تو بہت ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ، کوئی پروگریس اس میں نظر نہیں آئی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چیٹم ہاؤس جو ایک بہت نون ریسرچ بیسڈ سائٹ ہے، انہوں نے سپتمبر 2024 کو ایک رپورٹ لگائی۔ اس کے ایکسرپٹس میرے ایڈیٹر آپ کو دکھاتے جائیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایک بدلاؤ جو بہت تیزی سے آیا ہے وہ مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کا جو پروفیشنل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس موومنٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ اس موومنٹ کا حصہ بنے ہیں۔ یہ موومنٹ صرف ٹرائبل چیفز یا ٹرائبز کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور ایک عام پبلک میں ان کی اپیل بڑھ رہی ہے۔ استاد اسلم عرف اچھو جو ہلاک ہو گئے اور زیب بشیر نئے BLA کی شکل ہیں۔ اسی دوران ایک بلوچ رائٹ موومنٹ جس کا نام بلوچی یکجہتی کمیٹی ہے، جس کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ لیڈ کر رہی ہیں، ان کی آواز نے بھی بہت اونچائی پکڑی ہے اور ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے۔ BLA اب صرف ٹرائبل چیف کے ہاتھوں میں ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، پڑھے لکھے عوام میں منتقل ہو گئی ہے، اور لہٰذا جو پہلے صرف ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کو جب ہم ڈیل کرتے تھے تو اس کو ملیٹریلی ہی ڈیل کرا جا سکتا تھا، لیکن اگر اب ایک پڑھا لکھا طبقہ اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے تو ان کو ہم ٹیررسٹ کے لبادے سے نہیں ڈھانپ سکتے۔ وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے حالات جو ارد گرد کے ہیں اس سے افیکٹڈ ضرور ہیں۔ جہاں پہ دو واقعات لیک آف ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے یوں نظر آئیں گے کہ غیر قانونی پکڑ ہوئی اور ناجائز پکڑ ہوئی، اس کے پیچھے وہ 20 واقعات جہاں صحیح بھی پکڑ ہوئی وہ چھپ جاتے ہیں، پھر ساروں کو ایک ہی کٹہرے میں لے آیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا اس رپورٹ میں گیا کہ حکومت کو ٹیررسٹ اور عام عوام کی جائز ڈیمانڈز میں فرق کرنا پڑے گا، جو بات میں نے ہمیشہ کہی، 2 دن پہلے والے ویلاگ میں بھی کہی، اور آج بھی اس بات کو سپورٹ کروں گی۔ یہ دونوں مختلف باتیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بظاہر حکومت جو جینوائن ایشوز ہیں لوگوں کی، اس کو مل بیٹھ کے حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب اس طرح کا واقعہ آتا ہے، اس قسم کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، تو BLA جیسے اداروں کو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے میں ہم ان کا کام بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی اسٹریٹجی پہ غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، بلوچستان وہ علاقہ ہے جو زمین کے حساب سے 43% پاکستان کا بنتا ہے۔ یہ ہم میں سے اور ہم ان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلوچستان اور تمام پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔